آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. آپ کو اللہ نے کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی، حکم ہے اس کا. اس لیے انسانوں کے لیے آزادی نمبر 1 کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آزادی نمبر 2 کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. کئی لوگ ڈرتے ہیں جی مجھے ذلیل کر دے گا کوئی. یہ گندے گندے لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں، گندی باتیں، گھٹیا باتیں، یہ جو لوگ ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ذلیل کر دیں گے. میں جب سے 26 سال سے سیاست میں ہوں، جتنی انہوں نے میرے پر گھٹیا باتیں کی، ذاتیات کے اوپر اٹیک کیے، کیا فرق پڑ گیا؟ کیونکہ عزت اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا. اور نہیں تو پیسے دے کے آپ عزت خرید لیں. پیسے والے لوگ اب دیکھیں، جو سب سے امیر لوگ ہیں، جو ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا سب سے بڑی بیماری آصف زرداری، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اربوں پتی ہیں یہ، لیکن عزت نہیں ہے. باہر نکلتے ہیں لندن میں تو وہ سارے چور چور کا شور مار دیتے ہیں، اور یہ پبلک میں نہیں جا سکتے. تو عزت اب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز جو لوگ اصل میں ڈرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی مار نہ دے، مجھے کوئی قتل نہ کر دے، مافیاز ہیں بڑے بڑے. وہ گھٹیا سا انٹیریئر منسٹر ہے، اس نے اب تک کہتے سر ابھی تک 22 قتل کیے ہیں. 1 منٹ، 22 قتل کر چکا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سنو، کبھی بھی یہ خوف آپ کی زندگی کے مقصد میں، آپ کے نظریے کے راستے میں موت کا خوف نہیں آنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے یہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کا وعدہ ہے کہ نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے ہوگی. تو اس نے انسان کو آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. انسان آزاد ہے. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر دنیا کی امامت کی انہوں نے چند سالوں کے اندر. تو آج پاکستان جو بنا تھا ایک ہی نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا، یعنی کہ بلوچستان میں بھی لوگ ہیں، سارے قبائلی علاقے، پختونخوا، پنجاب، ناردرن ایریاز، آزاد کشمیر، سندھ، سب کا ایک رشتہ ہے. زبان بھی ان کی فرق ہے لیکن رشتہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. اس پہ بنا تھا پاکستان. اس نے ہمیں اکٹھا رکھنا تھا، اس نے اس فیڈریشن کو مضبوط کرنا تھا، اس نے ہمیں آزاد کرنا تھا. اس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کی غلامی میں رہیں. وہ ایک آزاد ملک چاہتے تھے. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوؤں کی غلامی سے نکل کے امریکنوں کی غلامی کریں ہم، یا یہ چوروں کی غلامی کریں. وہ جو ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا، کون سی قیامت آئی تھی کہ یہ چوروں نے مل کے جی مہنگائی کر کے اور سازش کے ذریعے ہمیں گورنمنٹ گرائی. اور آج 2 مہینے میں آپ کے سامنے حالات ہیں. پاکستان کی ریٹنگ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ وہ نیچے، موڈیز، وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے، جس کا مطلب کہ جو ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ فنڈنگ باہر سے نہیں ملے گی. اور سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس 10% گری، اور دوسرا جو ریمیٹنسز پاکستانی باہر سے بھیجتے تھے وہ گر گئی ہیں. اس کا مطلب کہ ہمارا خسارہ بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب روپے پہ پریشر بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب ہمارے ریزروز کم ہوتے جائیں گے. اس کا مطلب کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک سری لنکا کے راستے پر نکل گیا. اس لیے آج ساری قوم کو اکٹھا ہو کے ایک چیز مانگنی چاہیے
ہمیں الیکشن چاہیے. ایک چیز الیکشن ہی نہیں, صاف اور شفاف الیکشن, جو یہ الیکشن کمیشن بالکل نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ مل کے ابھی بھی پنجاب میں جو 20 حلقوں پہ الیکشن ہے, ابھی بھی پوری گیم تیار ہو رہی ہے دھاندلی کر کے الیکشن جیتنا. سب سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک سے, کہ ملک چلتا ہے میرے کارکنوں, ملک چلتا ہے اداروں پہ. مضبوط ادارے ملک کو مضبوط کرتے ہیں. ملک چلتا ہے رول آف لا, انصاف کے اوپر, قانون کی حکمرانی کے اوپر. اس کی وجہ سے ملک اوپر جاتا ہے. ساری آج قانون کی حکمرانی ختم. اس کا مطلب طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا. طاقتور کے لیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر چھوٹا چور جیل میں ڈالا جاتا ہے اور طاقتور ڈاکو کو اس ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, یہ تباہی آپ کے سامنے ہے کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پہلے تو ان لوگوں کو ڈرایا دھمکا, سب کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, جو ان لوگوں کو یہ جو مر رہے ہیں لوگ سب ڈریں گے اب کہ ان کی کسی چوری کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. اور دوسرا, سارا ہمارا انصاف کا نظام, FIA جنہوں نے پکڑنا تھا چوروں کو, نیب, جو بھی ہماری اینٹی کرپشن, کیونکہ یہ اینٹی کرپشن والا آج پتا چلا جس نے خودکشی کی ہے, اس کا مطلب یہ سب ڈریں گے. ایک ادارہ بچ جائے گا, وہ ہے پاکستان کی عدلیہ. لیکن ماضی میں ہم سب کو پتا ہے کہ اگر شریف خاندان کے لیے عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے. اگر خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ارشد ملک کے اوپر ٹیپیں نکلاتی ہیں. پچھلے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار, ان کے اوپر ٹیپ نکلاتی ہے. تو بلیک میل مافیا کی طرح جوڈیشری کو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے, پھر کریں گے. اگر ان کو خطرہ جدھر سے بھی ہوگا یہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے, ان کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, پیسے بھی دیں گے. جو پیسے بریف کیس چلے تھے, جب جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئٹہ بینچ کو بریف کیس چلے, شہباز شریف خود گیا تھا بریف کیس دینے کے لیے. تو یہ ملک کا سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے کہ سارا پاکستان کا انصاف کا نظام وہ خطرے میں ہے. اور یہ ساری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز, یہ جو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے چوری بچانے کے لیے, وہ سب اب اپنے آپ کو بچائیں گے. اس لیے میں آخر میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں, آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے, گھروں میں جانا ہے, لوگوں کو, خواتین کو, سب کو تیار کرنا ہے, یوتھ کو, نوجوانوں کو. آپ سب نے تبلیغ کرنی ہے, آپ نے اکٹھا کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں کال دینے والا ہوں, ساروں نے آپ نے پوری زور لگا کے میرے ساتھ نکلنا ہے. اور ایک ہماری آواز ہوگی, امپورٹڈ حکومت نامنظور اور الیکشنز